السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ایم ڈی چودھری صاحب نے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج ہم ان سے جانیں گے پاکستان، نظریہ پاکستان اور پاکستان بنتے وقت جو ہجرت کی گئی، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی ہجرت ہوئی؟ سر پہلا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کس بنیاد پر حاصل کیا گیا؟ جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، قائد اعظم کے اقوال جو ہیں یا آپ کی تقریریں ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پاکستان حاصل اس لیے کیا گیا کہ تاکہ پاکستان یہاں اچھی طرح سے لوگوں کے اندر اس کی اقدار آ سکیں اور مسلمان آزاد ہوں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے۔ اور قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں کہا بھی تھا کہ مسلمان الگ ریاست میں ہی اپنے مذہب پر صحیح طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ سر دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک قوم بنے گی، ایک ریاست بنے گی جس کا نام پاکستان ہوگا؟ یہ میں نے پڑھا تو نہیں، لیکن یہ علماء کی تقریروں میں سنا ضرور ہے کہ ہندوستان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں جو ہے صحیح پکے مسلمان جو ہیں وہ آئیں گے اور اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ علماء سے سنا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ میری اسلام کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے میں ان کا جو سنا ہے میں سمجھتا ہوں علماء صحیح بتا رہے ہوں گے، پر ایسے اشارے موجود ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ جو ہیں انہوں نے یہاں ہجرت کی بھی تھی اور بہت سے صحابہ کے مزارات یہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ہیں کہ صحابہ اس طرف آئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نہ ہوتا تو کبھی نہ آتے اس طرف۔ سر کیا پاکستان بنتے وقت جو ہجرت کی گئی 14 اگست 1947 کو، اس سے پہلے کوئی ایسی ہجرت کی گئی جو اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی؟ نظریہ کی بنیاد پر جو ملک بنا وہ پاکستانی ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں بنا۔ جناب ایم ڈی چودھری صاحب نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس وقت یہ بالکل چھوٹی عمر میں آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو کچھ اس پر قربانیاں دی گئی، مسلمان عورتوں نے، مسلمان بچوں نے، مسلمان جوانوں نے، مسلمان بوڑھوں نے قربانیاں دی، ان سب قربانیوں کو انہوں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ ہیں اس کے۔ اور اب اختتام کی طرف چلیں گے۔ سر آخری کویشچن یہ ہے کہ بطور پاکستانی ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہم پاکستان کو دنیا کے پہلے نمبر پہ لانے کے لیے کیا کریں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں ہمیشہ اپنی کلاسوں میں بچوں میں یہ کہتا ہوں کہ وانتم العالون ان کنتم مومنین، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خبر بھی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے بلندیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ پہلی بات یہ، جب مسلمان بن جائیں گے پھر جو مسلمان انسان ہے وہ محنتی انسان ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، تمام جان، بلکہ یہاں تک کہ درختوں جانوروں کے لیے مفید انسان ہے۔ تو مسلمان بننا ہی اس پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو مسلمان بن جائیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، ہر آدمی اپنا فرض ادا کرے گا۔ فرض ادا کرنے کے بعد جہاں بھی ہر آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا فرض ادا کرے گا تو وہ علاقہ، وہ ملک، وہ لوگ ضرور ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے جناب ایم ڈی چودھری صاحب، جنہوں نے اپنے تجربات اور اپنی زندگی کے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوافق، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔